یہ ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو 31% ووٹ نہیں ملا، اس سے کئی زیادہ ملا ہے۔ وہ یہ ثبوت ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں تو آپ رزلٹ مانتے ہیں، باقی پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، تو ذرا یہ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو آگے دکھاتے جائیں گے۔ اور وہ یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ جو ہمارے 9 حلقے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں پشاور میں اور پختونخوا میں ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن چلیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہار گئے ہیں تو ہارنے والا تو ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے، ہاں مطلب کہ آپ کو بہت سی سیٹوں پہ جتوایا گیا ہوگا۔ چونکہ پشاور میں 9 سیٹیں افیکٹ ہوئیں، چونکہ ہم نے اس رات کو سب کچھ خود دیکھا، چونکہ آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس رات تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیٹ پہ کیا ہوا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے واقعی 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور وہ جھوٹ الیکشن کمیشن سے قابو نہیں ہو رہے۔ ان کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ اتنی ڈیٹیل سے دیکھ کے یہ ثابت کرے گی کہ اس الیکشن کمیشن کے ماتحت جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے۔ اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کا جواب ضرور مانگا جائے گا۔ جب بھٹو صاحب کا قتل کا کیس 45 سال بعد کھول سکتا ہے تو یہاں پہ کوئی 45 سال نہیں انتظار کرے گا۔ یہ آپ ذرا دیکھ لیں، ذرا پیچھے جائیں پلیز۔ ان 8 حلقوں کا آپ کو پتہ ہے، پہلے تو اس بات کا ذرا جواب جو ہے وہ دے لیں کہ پی ٹی آئی کو 31% ووٹ ملا، تو یہ 31% جو ہے یہ اس کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، نہ یہ کسی ادارے کے خلاف ووٹ ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ یہ فوج ہماری ہے، ہم فوج کو اون کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو اون کرتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا، ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا، پولیٹیکل پریس کانفرنسز پالیٹیشنز کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ یہ ہیں ہمارے فارم 45 کے ووٹ اور ساتھ میں ہے فارم 47 کے ووٹ۔ اگر آپ دیکھ لیں جن حلقوں پہ ہمیں ہروایا گیا، یہ صرف پشاور کی مثال ہے، کسی کا بھی ایکچوئل ووٹ بینک اتنا نہیں ہے جتنا فارم 47 میں ہے۔ محمود جان صاحب کو ہروایا گیا، ان کا 24% نہیں 31% تھا۔ علی زمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا 11% دکھایا گیا ہے، 43% ہے، 4 گنا زیادہ ہے۔ ارباب جان ڈاڈ صاحب کا 23% نہیں 44% ہے۔ ملک شہاب پی کے 75 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا 30% نہیں 45% ہے۔ عاصم خان ہمارے ایکس میئر 27% نہیں 45% ہے۔ میرا 28% دکھایا گیا ہے، 63% ہے۔ حمید الحق صاحب کا 19% نہیں 42% ہے۔ کامران بنگش کا 24% نہیں 55% ہے، 2.5 گنا کم ووٹ دکھایا گیا۔ ساجد نواز کا 27 نہیں 46% ہے۔ چلیں جی، یہ تو ٹریبیونل فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا ہے یہ بھی ذرا آپ کو کیسے ہرایا گیا، آپ کو پتہ ہے ان کے کچھ محمود جان صاحب کو کیسے ہرایا گیا۔ ان کے کچھ پولنگ سٹیشنز کے ووٹ تبدیل کیے گئے کرامت خان کے ساتھ۔ کرامت خان کو پورے این اے میں اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے ان کو ایک صوبائی حلقے میں ملے۔ این اے میں ان کو ملتے ہیں 14,000 ووٹ اور صوبائی حلقے میں انہیں 18,500 ووٹ ملے۔ یہ لوگ پاگل تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرامت خان ہمیں اتنا پسند ہے کہ ان کو صوبے میں ووٹ دیتے ہیں لیکن این اے میں ووٹ نہیں دیتے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی تو وفاقی پارٹی ہے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ تو صوبے میں آ ہی نہیں سکتی۔ علی زمان کے ساتھ تو کیا ہوا ہے، سب سے سمپل اس آر او کو تو میں داد دیتا ہوں، اس نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا۔ علی زمان کے ہر سٹیشن کے ووٹ ارباب وسیم کے پیچھے لکھے گئے ہیں، ارباب وسیم کے ہر سٹیشن کے ووٹ علی زمان کے پیچھے لکھے گئے ہیں۔ ارباب وسیم کے 5,000 ووٹ علی زمان کے ہوئے، علی زمان کے 21,000 ووٹ ارباب وسیم کے ہوئے۔ ارباب جان ڈاڈ اور ملک شہاب کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے اپوننٹ کے 35,000 ووٹ زیادہ کر گیا۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ این اے میں تو ووٹ ٹرن آؤٹ 30% ہے، صوبے میں 50%، 7%،
یہ قانوناً ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو 1 گھنٹے کی ہیئرنگ کی مار ہے. ایسے پولنگ سٹیشن ہیں, میں نے ارباب جانداد صاحب کے دیکھے, 9 پولنگ سٹیشن پہ 100% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے, 153% ٹرن آؤٹ ہے. ملک شہاب صاحب کے آرو کو پتہ نہیں کیوں وہ بعد میں ناخوش ہو گئے. فارم 45 دکھاتے ہیں اور فارم 47 اور 49 دکھاتے ہیں کہ 90,000 ووٹ پول ہوئے. فارم 46 نہیں بدلے, فارم 46 میں ووٹوں کی تعداد وہ 57,000 ہی ہے, 57,000. 90 مائنس 57 33, یہ 33,000 کیا ہے؟ اصلی اور نقلی فارم 45 کا فرق, جس سے ارباب عثمان کو جتوایا گیا ہے. 1 ووٹ کا فرق بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حلقے میں آپ کو پتا ہے 66 میں سے 64 پولنگ سٹیشن پہ ٹپیکس لگایا گیا اور میرے ووٹ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے, لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں وہ سارے جو ٹیمپرڈ فارم تھے سارے اپلوڈ کر دیا, اب اس کو ہٹا نہیں سکتے. تو میری جو 24,000 ووٹ کی لیڈ تھی اس بندے کے اوپر, وہ اس کو 1,500 ووٹ والے کو جتوا دیا گیا. پھر آپ آئیں, حمید الحق صاحب کے ووٹ بھی سواپ ہوئے ہیں. کامران کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 90 میں سے 50 اسٹیشن پہ 57 اسٹیشن پہ طارق عوان صاحب کے ووٹ کامران کو لکھے گئے ہیں, کامران کے ووٹ طارق عوان کو لکھے گئے ہیں. ثبوت سامنے ہے. لیکن جب میرے حلقے کے فارم 45 انہوں نے ٹیمپر چھاپے تو پھر ڈر گئے, تو ان کے حلقوں پہ کیا کیا, بالخصوص علی زمان کے, کامران کے اور حلقوں پہ انہوں نے نئے فارم 45 چھاپے. ثبوت تو تب بھی بہت ہے, لیکن یہ کام کیا. تو یہ جو سواپنگ ہوتی ہے ووٹس کی, یہ کچھ آروز نے تو چھپائی, کچھ نے نہیں چھپائی. تو آج ذرا دیکھتے ہیں یہ پی کے 83 کو, جو شہر کا علاقہ ہے. آگے جائیں. سرکاری ریزلٹ فارم 49 ڈاؤن لوڈ کر دیں ای سی پی ویب سائٹ سے. 38,117 ووٹ آپ اس فارم میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے پریزنٹیشن بھی میں بھیج دوں گا. مینا خان افریدی ہمارے قابل نوجوان منسٹر اور آئی ایس ایف کے لیڈر, اور 33,500 ووٹ سمر بلور. یہ پریس کانفرنس ان دونوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ پریس کانفرنس ان کے بارے میں ہے جنہوں نے یہ ریگنگ کیا. فرق کتنا ہوا؟ 4,500. رسپانسبل کون ہے؟ اس رات کامران اور میں نے دیکھا تھا, آر او صاحبہ جو ہیں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہیں مس مصباح وحید, پی ایم ایس سروس. میں الزام نہیں لگا رہا, میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کیا ہے. آگے جائیں, آگے جائیں. یہ سب سے بڑا حلقہ ہے پشاور کا, سب سے زیادہ ووٹ ہے اس میں. 141 پولنگ سٹیشن ہے, سب کے فارم 45 بھی اپلوڈڈ ہیں, اور ریزلٹ جو ٹیبولیٹ ہوتا ہے وہ فارم 48 کے حساب پہ ہوتا ہے. ایک ٹیبل ہوتا ہے, اس میں یہ سارے فارمز ہوتے ہیں. 141 میں سے 65 پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں. 141 میں سے 65 یعنی 46%. 65 پولنگ سٹیشنز میں سے 53 پولنگ سٹیشن میں وہی ہوا ہے جو کامران کے ساتھ ہوا ہے, جو علی زمان کے ساتھ ہوا ہے. وہاں پہ ثبوت ہٹایا یا ہٹانے کی کوشش کی, ریزلٹ سواپ کیا. پی ٹی آئی کے ووٹ دوسرے نمبر کے کینڈیڈیٹ کو دیے, دوسرے نمبر کے ووٹ پہلے کینڈیڈیٹ کو ملے. یہ دعویٰ میں کر کیسے رہا ہوں؟ یہ دعویٰ میں کر اس لیے رہا ہوں کہ آر او صاحبہ نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ پہ اوریجنل فارم 45 ڈالے, تبدیل نہیں کیے. تو یہاں پہ 2 فارم 45 نہیں ہے, یہاں پہ ایک ہی فارم 45 ہے, اور وہ فارم 45 وہ ریزلٹ نہیں بتا رہا جو آر او نے سائن کیا ہے, جو ڈی آر او آفاق وزیر نے اپروو کیا ہے. فرق کتنا ہے؟ 100 ووٹ کا, 1000 ووٹ کا, 10,000 ووٹ کا. مینا خان کے ووٹ بڑھتے ہیں 38,000 کے بجائے 58,280, اور سمر بلور کے ووٹ کم ہوتے ہیں
33,500 سے 14,951. بڑی کلوز سیٹ تھی. 4,617 کی لیڈ سے جیت دکھائی گئی تھی. ایکچوئل لیڈ کتنی ہے؟ الیکشن کمیشن کے اپلوڈڈ فارمز کے مطابق 43,329. یہ ہے وہ 31% پی ٹی آئی کے ووٹ کا جواب. جہاں 3-3, 4-4 ہزار ووٹ سے جیت دکھائی گئی ہے, وہاں 40-45 ہزار کی ایکچوئل لیڈ ہے. ثبوت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ ہے. 38% ووٹ 59% ووٹ بن جاتا ہے. مینا خان کو میں دوبارہ مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے میرے خیال میں اس حلقے کی تاریخ کی سب سے بڑی لیڈ لی ہے. تو آپ کہیں گے کچھ دکھا دیں ثبوت. ایکچولی دکھا دیتے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دکھاتا ہوں. آگے جائیں. یہ دیکھ لیں کہ, اور یہ میں نے ایک ایک پولنگ سٹیشن خود دیکھا ہے. آج کل ذرا ٹائم زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن وہ نمبرز دیکھنے کی عادت ہے 4-5 سال. ایڈورڈز ہائی اسکول کوہاٹی گیٹ. آفیشیل ریزلٹ ویب سائٹ پہ. اچھا یہ ذرا ان کو یہ فارمز دیں, یہ آپ کے لیے آسانی کی ہوئی ہے تاکہ آپ دیکھیں. یہ ہے فارم 48 اور یہ ہے فارم 45, اور یہ صرف وہی فارم 45 ہیں جو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان پولنگ سٹیشنز کے جن کا ریزلٹ یہاں تو تبدیل کیا گیا ہے, لیکن یہاں آر او صاحبہ کی سائنز ہیں, اپروول ہے, اور وہ نہیں تبدیل کیا. یہ آپ کو جو نظر آئے گا, آپ 10 کاپیز پرنٹ کیے, کسی اور کو چاہیے, ہم خرچہ برداشت کر دیتے ہیں, آپ کو دے دیتے ہیں. نمبرنگ چونکہ دونوں کی فرق ہے. نمبر 1 دیکھ لیں اور یہاں پہ نمبر 1 دیکھ لیں. آپ کو نظر آئے گا نمبر 1 پہ سمر بلور کے 285 ووٹس اور مینا خان کے کتنے ووٹ؟ میری ذرا نظر جو ہے وہ یہ 54. کوئی کامران یہ ذرا بتا دیں کہ یہ فارم میں کتنے 285 ہے؟ سمر بلور 54 اور مینا خان 285. یعنی الٹا. دیکھ لیں اگلی سلائیڈ پہ, دیکھ لیں یہاں پہ. اور اگر کوئی نہیں مانتا ذرا الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دیں. یہ ایک آپ کو ویب سائٹ پہ لے جا کے, اگر انٹرنیٹ چل رہا ہے, ڈاؤن لوڈ کراتے ہیں. الٹا. میں نے پہلا پولنگ سٹیشن دیکھا ہے, کہا یہ تو چلے ایک میں غلطی ہوئی ہوگی. انسان ہے, غلطی ایک بار تو ہوتی ہے نا, 2 بار بھی ہو سکتی ہے, 3 بار بھی ہو سکتی ہے. عرفان کہے گا 5 بار بھی ہو سکتی ہے, 10 بار بھی ہو جائے گی, 20 بار بھی ہو جائے گی, 30 بار بھی ہو جائے گی, 65 بار وہی غلطی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اچھا کسی تیسرے کے نہیں, اتفاقاً پی ٹی آئی کے اور دوسرے نمبر کے انہی کے ووٹ تبدیل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. ہاں آپ اس پہ چلے گئے, وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. ہاں انٹرنیٹ چلی.